بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قومی اسمبلی میں اس قرارداد پہ تقاریر ہو رہی تھیں، اور ان تقاریر کے اندر جو تھا وہ مختلف لوگوں نے تقاریر کی، جس کے اندر وہ جو ہے پاکستان کے پہلے فوجی آمر اور آئین شکن ایوب خان کا پوترا بھی شامل تھا۔ یہ ایوب خان کا پوترا جو ہے، پچھلے دنوں ہم نے سوچا کہ ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اسلام آباد کے ایک بڑے معروف سائیکیٹرک کہ ہاں یہ ریگولر وزٹر کے طور پہ دیکھے گئے، تو پتہ چلا کہ ان کو بیچاروں کو کوئی نفسیاتی عارضہ لاحق ہے۔ لیکن یہ کیسا نفسیاتی عارضہ ہے کہ یہ جب بھی یہ حملہ آور ہوتا ہے اپنے باپ دادا کی طرح پاکستان کی سالمیت پہ ہی حملہ آور ہوتا ہے، پاکستان کے دفاع پہ ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ ان صاحب نے گزشتہ دنوں ایک بات کہی تھی، لیکن اس سے پہلے اس بات کا تیا پرچہ کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ آج کے سیشن کے اندر، یعنی کہ آج کا مطلب ہے کہ منگل کے سیشن کے اندر، جناب عطاءاللہ طارق صاحب نے ایک بڑی دھانسو قسم کی تقریر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، لڑائی بعد میں کر لیں گے، آپ میرا گریبان پکڑ لیجئے گا، میں آپ کا گریبان پکڑ لوں گا، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ یہاں پہ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اچھا، میں اس بارے میں عرض کر دوں کہ اگر وہ خبر کسی میڈیا کے اوپر چلی ہوتی، یا ایون سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہوتی، جو عمران خان صاحب کے بارے میں پھیلائی گئی کہ جناب ان کے ساتھ خلاف بضع فطری جیل میں کوئی فیل ہوا ہے، ان کے کسی رائیول کے بارے میں فلم آئی گئی ہوتی، تو آپ نے اگر دیکھا ہو تو یہ شہباز گل، رانا باجوہ صاحب جو ہیں، یہ کس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے تھے جب وہ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ خبر زبیر عمر صاحب کے بارے میں چلی تھی نا۔ جنرل غلام عمر کے صاحبزادے، یہ سارے جرنیلوں کی اولادیں ہمارے کھاتے میں پڑ گئی۔ یہ زبیر عمر صاحب کے بارے میں چلی تھی نا سوشل میڈیا کے اوپر، تو کس طرح شہباز گل، رانا باجوہ صاحب جو تھے وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہہ کے لگاتے پھرے تھے۔ یہ بڑی گھٹیا مخلوق ہے۔ ان کے تو قائد کے بارے میں یہ خبر چلائی، اس کا ہم ڈینائل جاری کرتے رہے۔ یہ شہباز گل، رانا باجوہ کی منہ کے اندر چھالے پڑ گئے، دندل پڑ گئی اس کو، ٹھیک ہے۔ مطلب انڈیا کو گالی نکالنی تھی، انڈیا تو پے ماسٹر ہے بھئی ان کا، اس کا ہو گیا، باقیوں کا تو وہ کیسے انڈیا کو کنڈیم کرتے، انڈین میڈیا کو کنڈیم کرتے۔ ہتھی کی خبر دیتی سی شہباز گل، رانا باجوہ نے اپنے ہتھی خبر دیتی سی کہ میں جب جیل گیا تھا تو میرے بارے میں عمران خان نے کہا تھا نا کہ اس کے ساتھ غلط کاری کی گئی ہے، تو اب میں اس کے بارے میں بھی غلط کاری کراؤں، تو خود کہتا تو پھنستا تھا، اندر کسی کو کہتا تو پھنستا تھا۔ اس نے انڈین میڈیا کو خبر دی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے اندر کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو یہ خبر کس نے دی ہے، کیونکہ بابا کوڈا کا اکاؤنٹ جو ہے، جو بہت سارے لوگ چلاتے ہیں، ان میں ایک شہباز گل، رانا باجوہ صاحب بھی شامل ہے۔ تو میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں عرض کر دیا تھا کہ پہلے بابا کوڈا نے وہ جعلی میڈیکل رپورٹ شیئر کی، اور پھر اس جعلی میڈیکل رپورٹ سے غلط انٹرپریٹیشن کر کے انگلش بولنے والوں نے، انگلش نہیں بولتے، ہنگلش بولتے ہیں، انگلش بولنے والوں نے سمجھ نہیں آئی رپورٹ لکھے کی ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر جناب بریکنگ نیوز فٹیج لا دی ہے۔ تو خیر، عطاءاللہ طارق صاحب نے کہا کہ جناب دیکھیے یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس وقت ہمیں یکجہتی کا ثبوت دینا ہے، بعد میں کر لیں گے۔ پھر انہوں نے شعر ویر بھی پڑھے، اور بڑی دبنگ قسم کی تقریر، مطلب اپنے پورا زور لا کے عطاءاللہ طارق صاحب نے کی۔ اچھا، اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ 110 ملکوں سے زائد کے ساتھ انگیج ہو چکا ہے، یا ان کو انگیج کر چکا ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ یا ہمارے وزیر اعظم نے اپنے ہم منصبوں کو 110 ممالک کے اپنے ہم منصبوں کو فون کیے ہیں۔ سلامتی کمیٹی جو اقوام متحدہ کی ہے، سلامتی کونسل، اس کے جتنے بھی مستقل ممبر ہیں ان سب کو فون کیا، فون انگیجمنٹ کی، اور ان کو بتایا کہ کس طرح بھارت جو ہے وہ بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کو بلی کرنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان بلی نہیں ہوگا۔ اب شنید یہی ہے کہ پاکستان نے جو قرارداد پیش کی ہے اس کو رافیل کی وجہ سے فرانس جو ہے وہ ویٹو کرے گا، اور اس کے جواب میں جو بھارت پاکستان کے خلاف قرارداد لا رہا ہے اس کو جناب چائنا ابھی ویٹو کر دے گا۔ پھر دونوں بیٹھیں گے، یا دونوں کے درمیان میڈیشن ہوگی، اور ایک مشترکہ ریزولوشن آئے گی، تو اقوام متحدہ کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ تمام سرگرمیاں جو ہوتی ہیں، اس کو کرنے کے لیے لیڈرشپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو کہ کینسر سروائیور ہیں، اور بہت کم دیر کے لیے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ریگولر
ایگزرشن کر سکتے ہیں یا ریگولر جسم کی موومنٹس کر سکتے ہیں، وہ اس کے اندر دن رات لگے ہوئے 3 گھنٹے سو رہے تھے اس وقت۔ میں نے ایک دو دفعہ رابطہ کرنا تھا عطا بھائی سے، تو میں نے فون کیے تو مجھے پتا چلا کہ وہ تقریباً 3 گھنٹے سو رہے ہیں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے رات کو، ٹھیک ہے۔ ادروائز وہ انگیجمنٹس رکھتے ہیں میڈیا کے ساتھ۔ بھارت نے الزام لگایا تھا کہ پاکستان کے علاقے کا نام دیا تھا کہ فلاں جگہ سے جو دہشت گرد جو تھے وہ بھارت کے اندر مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے تھے اور وہ جا کے پہلگام کا واقعہ کیا ہے۔ عطا اللہ طاہر صاحب کو اللہ دے موقع ہے، ان کو موقع مل گیا، انہوں نے جناب بین الاقوامی جتنے بھی ادارے ہیں ان کے جو نمائندہ صحافی جو تھے ان کو ہیلی کاپٹر میں بڑھا، اور میرے خیال چناسی کا نام ہے، ٹھیک ہے، ہاں، وہاں پہ پہنچ گئے اور وہاں پہ پہنچ کے ان کو کہا کہ جناب آپ کا کیمرہ، آپ کا مائک پھیل جائے اس علاقے کے اندر اور ڈھونڈیں وہ ٹریننگ کیمپ جہاں سے یہاں سے ٹریننگ لے کے تو وہ لوگ گئے ہیں، اور آپ اور پھر وہ میڈیا کے جرنلسٹوں نے مقامی لوگوں سے گفتگو بھی کی۔ لیکن یہی ایک بہترین کام ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف آپ کو بات بتاؤں کہ جب ہوا تھا بالا کوٹ والا واقعہ ہوا تھا، تو اگر آپ تھوڑا سا اس وقت کے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب کی گفتگو ملاحظہ کر لیں جو وہ فرما رہے تھے اور جو عطا اللہ طارق صاحب فرما رہے تھے، کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ فواد چودھری صاحب بونگیاں مار رہے تھے، چولے بڑھ رہے تھے، اور عطا اللہ طارق جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ، یعنی آپ دیکھیے نا، انہوں نے پاکستان کے سوشل میڈیا چینلز بین کیے انڈیا کے اندر، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انڈیا کے اندر دیکھے جانے والے مختلف یوٹیوب چینل کے اوپر پاکستان کی فوج کی تیاریوں کی ویڈیو جو تھی وہ سپانسرڈ طریقے سے چلوا دی۔ اب زیادہ تر تو سمارٹ ٹی وی چلتے ہیں نا دنیا کے اندر، تو سمارٹ ٹی وی کے اندر جب آپ چیز چلا رہے ہوں تو یوٹیوب کے اشتہار الگ چل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی کے اشتہار الگ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یوٹیوب کا اشتہار چلا اور پاکستان کے سپاہی نے کہا پریڈ سامنے سے ہو لو جناب، ادھر ترا نکل گیا گھر بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں اتنا ترا جو تھا وہ کسی میزائل سے یا بم سے نکلنا تھا یا نہیں نکلنا تھا، ہر گھر میں گھسا کے آپ ان کا ترا کاٹ کے آ گئے کہ جناب ہم تیار ہیں۔ تو یہ خیر جو تھا، میں نے کہا کہ جس کا جو کریڈٹ بنتا ہو اس کو ضرور دینا چاہیے، لیکن اس سے ہٹ کے یہ جو ایوب خان کا پوتا ہے یہ بونگیاں مارنے سے باز نہیں آتا۔ ہم نے طے کیا تھا کہ کیونکہ بیچارہ مریض ہے تو اس کی باتوں کے اوپر نہیں دینا، لیکن اب مریض بھی تو کسی حد کے اندر رہے نا۔ موصوف نے گفتگو فرمائی، اور مطلب کہ میں اتنی زیادہ ہارش لینگویج کبھی بھی استعمال نہیں کرتا، لیکن جو میں نے کی۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب ہم وار اگینسٹ ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ تھے تو امریکہ نے ہمیں کچھ توپیں دی، ہوئٹزر دی۔ یہ ہوئٹزر وہ توپیں عام طرح کی نہیں ہوتی، یہ ٹرک پہ رکھی ہوئی توپ ہوتی، تو اس ہوئٹزر کے ساتھ ہم نے واہ ساڑھے ہزاروں کے قریب اس کے گولے بھی خرید لیے۔ اچھا، یہی ہوئٹزر جو تھیں یہ امریکہ نے بعد میں یوکرین کی جنگ کے اندر یوکرین کو دی، اور اس کو فوری طور پہ امریکہ کو گولوں کی ضرورت تھی، تو امریکہ نے ہم سے پوچھوایا کہ پائنو گولے ورتلے سن یا پائے ہوئے نے؟ ہم نے کہا جی پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ یہ گولے مجھے بیچ دیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو بیچ کے پیسے کھڑے کر لیے، وہ گولے امریکہ نے روانہ کر دیے یوکرین کو۔ بھارتی میڈیا نے ایک خبر چلائی جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اٹھایا۔ حکومت پاکستان نے کہا کہ دیکھیے ہم یوکرین اور روس کی جنگ کے اندر کسی کے ساتھ نہیں، جنگ کے ساتھ بھی نہیں، ہم یوکرین اور روس کی جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ گولے امریکہ نے ہمیں بیچے تھے اور ہم سے بائی بیک کر لیے اسی قیمت کے اوپر، کیونکہ اس کو فوری طور پہ ضرورت تھی۔ ویسے یہ گولے ہم خود بھی بنا لیتے ہیں، جی آئی ڈی ایس زندہ باد ہیں جی، ہاں، گلوبل جو ہے وہ جہاں پہ ہم یہ میزائل شیزائل بناتے ہیں اپنا، سمجھا، ٹھیک ہے، جی آئی ڈی ایس زندہ باد۔ تو اس لیے ہمیں تو ان گولوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا ہوا 4 پیسے مل گئے، $4 مل گئے ہمیں امریکہ سے۔ انڈین میڈیا نے اس کو اٹھایا کہ پاکستان نے یوکرین کو گولہ بارود فراہم کرنا شروع کر دیا، اور یہ آج کا نہیں، یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے۔ پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا، پھر امریکی حکومت نے بھی کہا کہ جناب پاکستان سے ہم نے خریدے تھے اور ہم نے خرید کے یوکرین کو دیے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، تو پاکستان نہیں ہے۔ لیکن ہر چوتھے دن انڈین میڈیا یہ خبر نکال کے چلا دیتا ہے، دہرا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر سوشل میڈیا پر ڈسکشن کروا دیتا ہے۔ آپ کو کوٹ کرتے ہوئے دیکھ تو لینا چاہیے کہ اس خبر کی ڈینائل ہو چکی ہے، یہ آپ کی پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف ہے، یہ آپ کے روس کے ساتھ تعلقات خراب کر سکتے ہیں۔
اب اس اہم موقع کے اوپر کیوں روس کو دھکیل کے، جبکہ روس اپنا ایک نیوٹرل پوسٹر رکھے ہوئے کیوں اس کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں؟ موصوف ماشاءاللہ عقل کی حوالے سے اتنے ان کا ہاتھ تنگ ہے کہ چوتھے کے دن کھول کے پبلکلی کھڑے ہو کے یہ بکواس کر دیتے ہیں یہ بات کہ پاکستان جو ہے اپنے گولے تو اس نے بیچ دیے امریکہ یوکرین کو ماما ہم نے کوئی گولہ نہیں بیچا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ایک جاہل مطلق آدمی ہے اور جہالت ابن جہالت ہے، ساتھ میں غاصب ابن غاصب ہے، تو وہ بونگیاں تو مارے گا تو چولے مار پائے وہ، ٹھیک ہے، ہاں، تو اس لیے موصوف جو ہیں انہوں نے بونگی ماری تو میں نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ان کا ٹھیک ٹھاک احتساب کیا تھوڑی دیر کے لیے، میں بھی موت سب بان گیا، پھر میں چنگا ہو دیا ایسی تیسی، لیکن یہ ہے کہ انہیں کو تھوڑی سی شرم کر لینی، اباؤ اجداد بھی ان کے انگریز کے پاؤں چاٹنے والے رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پورا پاکستان انگریز کو بیچ دیا تھا، سیٹوں اور سینٹوں کے اندر لے گئے تھے، ایوب خان صاحب جو تھے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا، یہ سازشیں کر کے جرنیل بنا اور پھر اس نے مارشل لگایا، یہ علی گڑھ میں جب پڑھتا تھا نا، ہاں، اس کے باپ کی خاص خدمات کے باعث گورے نے اس کے ایک ایوب خان کو بھجوایا تھا وہاں پہ پڑھنے کے لیے، اور اس کے تمام بچوں کو ہی بھجوایا تھا۔ انگریز اپنے غلاموں کا، خدمت گاروں کا خیال تو رکھتا تھا اور خدمت ہر طرح، ٹھیک ہے، سمجھ آپ گئے ہیں میری بات، تو ان کا خیال رکھتا تھا، اسی خدمت کی بنیاد کے اوپر اس کے دادا کو، اس کے پردادا کی جو گورے کے ساتھ خدمت تھی اس کی بنیاد کے اوپر، اور ماشاءاللہ پنجاب سے آپ کو علی گڑھ کے لوگ کم نظر آئیں گے، نظر بھی آئیں گے تو سرگودا اور اس دور دراز کے علاقوں سے نظر آئیں گے، سرگودا باولپور سے نظر آئیں گے، اے پی کے اندر سے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، انگریز نے علی گڑھ کے اندر پڑھنے کے لیے اور پھر برطانیہ میں پڑھنے کے لیے بھجوائے تھے، اپنی ریشوں سے زیادہ نظر آئیں گے، اسی لیے تو ان کی بیوروکریسی کے اوپر غریب ہے پاکستان کے اندر، اسی لیے تو ان کی فوج کے اوپر غریب ہے، پڑھائی ان کے ہاں 2-3 نسل پہلے آ گئی تھی نا، جو موجودہ سسٹم کے اندر ان کو کوالیفائی کر سکے، تو بہرحال وہ موصوف بونگیاں مارتے رہتے ہیں، ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یار کسی پاگل کا کیا جواب دینا ہے، لیکن قومی سلامتی کا معاملہ ہو تو اس کی پکڑ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔